18ویں پارے کے نصف سے ہم اپنی تلاوت کا آغاز کریں گے۔ سورہ نور کی تلاوت ہے، اس کے بعد سورہ فرقان اور سورہ شعراء کی تلاوت کی جائے گی۔ سورہ نور کے جس کے بارے میں جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النساء اور سورہ نور سکھاؤ اور اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہ تاکید فرمایا کرتی تھیں کہ عورتوں کو سورہ نور کے جو احکام ہیں وہ سکھائے جائیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نور ذکر کیا گیا۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ اس سورہ میں خاص طور پر خانگی آداب کو، گھر کے اندر کے کچھ آداب ذکر فرمائے گئے ہیں اور کچھ احکام و قواعد ذکر ہوئے کہ جن کو اگر انسان اختیار کرے تو وہ اپنے راہ اعتدال کو مزید منور کر سکتا ہے۔ اس سبب سے اس سورہ کو سورہ نور یعنی روشن سورت قرار دیا گیا ہے۔ احکام و آداب جو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے، اگر ان کو تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے اختصاراً بیان کیا جائے تو یہ بہت ہی منفرد زاویہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور دوسرا جو حکم ہے یہ بد کرداری کرنے والی عورت اور مرد کے حوالے سے ان کی سزا کو بیان کیا گیا اور اس کا جو اطلاق ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ بد کرداری اختیار کرنے والے ایسے مرد اور عورت کے جو غیر شادی شدہ ہوں تو ان کے لیے حد کو مقرر کیا گیا کہ انہیں سزا کے طور پر 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر اس عمل بد میں مبتلا ہونے والے مرد و عورت اگر شادی شدہ ہوں تو ان کے لیے رجم کی سزا مقرر کی گئی ہے، اور یہ سزا متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ رجم سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت کے جو شادی شدہ ہے اور فعل بد میں زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جائے گا اور اس گڑھے میں اس مرد یا عورت کو کھڑا کیا جائے گا اور انہیں سنگسار کیا جائے گا اس وقت تک کہ جب تک اس کے جسم سے جان نہیں نکل جاتی۔ تو یہ زنا کی سزا جسے سزائے رجم کہا جاتا ہے اس کو ان آیات میں بیان کیا گیا۔ تیسرا جو حکم ہے وہ بھی ایک حد ہے۔ لیکن جو سزا ہیں ان کی بائفرکیشن کی جاتی ہے۔ ایک سزا ہے جس کو ہم حد کہتے ہیں اور دوسری سزا ہوتی ہے اس کو ہم تعزیر کہتے ہیں۔ جو حد ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے مقرر کردہ ہے۔ از اول دن سے قیامت تک اس حد کو تبدیل کرنے کا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ جو بات ذکر ہو رہی ہے جو زنا کے حوالے سے آئی، یا پھر یہ جو قذف کی حد ہے، یہ حدود اللہ ہے، اللہ کی حدود ہے، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور جو تعزیر ہوا کرتی ہے، تعزیر سے مراد یہ ہے کہ کسی علاقے کا قاضی اپنے حالات اور اپنے گرد و پیش کی کیفیات کے مطابق کسی بھی جرم کی سزا کو متعین کر دے تو وہ تعزیر کہلاتی ہے۔ تو یہ حدود ہیں۔ جیسے جب قذف کی بات کرتے ہیں تو اس کی سزا کو ہم حد قذف کہتے ہیں۔ خود ہی لفظ حد بتا دیتا ہے کہ یہ کسی انسان کا مقرر کردہ جو ہے نا اس جرم کی سزا نہیں، بلکہ یہ رب کی جانب سے مقرر کردہ ہے۔ تو یہ جو حد قذف ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا پھر عورت پر بد کرداری کی تہمت لگائے اور پھر اس کو وہ ثابت نہ کر سکے گواہوں کے ساتھ، تو پھر اس تہمت لگانے والے پر جو ہے 80 کوڑوں کی سزا رکھی گئی کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ تو نے ایک پاک دامن مرد یا عورت کی عفت، اس کی طہارت اور اس کی پاک دامنی پر سوالیہ نشان اٹھایا ہے۔ تو یہ حد قذف جو تہمت لگائے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ ہم اپنے گرد و پیش کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کی دنیا ہمارے سامنے ہے۔ ہم کسی بھی شخص پر الزام لگاتے ہوئے، کسی پر بہتان باندھتے ہوئے، کسی پر تہمت لگاتے ہوئے
یا کسی کو بد کردار کہتے ہوئے لمحہ کے لیے بھی نہیں جھجکتے، اور کسی کی بھی عزت کو تار تار کرنا گویا کہ ہم اپنی مردانگی تصور کرتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں اسلامی حدود متعین ہو جائیں تو شاید سوشل میڈیا استعمال کرنے والا ہر دوسرا فرد اس حد قذف میں داخل اور شامل ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ سے زیادہ ایک صاحب ایمان کی حرمت کو بیان فرمایا۔ کعبہ جس کو ہم چومتے ہیں، جس کو دیکھ کر ہم آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، جس کی جانب ہم پاؤں نہیں پھیلاتے کہ اس کی بے ادبی ہوگی، جس کی جانب ہم پیٹھ نہیں کرتے اس لیے کہ اس کا احترام ہے، فرمایا اس کا احترام کم ہے، مسلمان کا احترام زیادہ ہے، اس کی عزت کم ہے، ایک صاحب ایمان کی عزت اور اس کی حرمت زیادہ ہے۔ ہمیں اس بات پر احوال کی اصلاح کے لیے ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو چوتھا حکم بیان ہوا وہ لعان کا حکم کہلاتا ہے، لام عین الف نون، لعان کا حکم۔ اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو پھر وہ دونوں میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، لعنت کریں گے۔ ایک تو وہ لعنت ہے کہ جو ہماری زبان زدام ہوتی ہے، اس لعنت کی حیثیت نہیں سوائے گناہ کے۔ کسی صاحب ایمان کو تو ایک طرف انسان پر بھی ہمارے صوفیاء نے لعنت کرنے سے منع کیا۔ لعنت کا اصلاً حکم کیا ہے، معنی کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے کسی کو یہ دعائے ضرر اور بد دعا دینا کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور ہم دیکھیں کتنی بے باکی کے ساتھ کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں فلاں لعین ہے، فلاں پر لعنت ہو، فلاں پر یہ ہو۔ تو یہ جو شخصی اور متعین جو لعنت ہے اس سے بہت سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ اور اس لعان کے باب میں آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیے، لعان کے باب میں کہ بھائی ایک مرد نے اپنی بیوی پر اور عورت پر جب تہمت لگائی اور الزام لگایا اور وہ اسے ثابت نہیں کر سکا، لیکن اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ جناب واقعی اس نے یہ جرم کیا ہے، تو اب ان کے درمیان جدائی کرتے ہوئے دونوں سے کہا جائے گا ایک دوسرے کے خلاف لعنت کرو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین کے الفاظ ہیں کہ وہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو، اور اس لعنت کے ساتھ دونوں کے درمیان جدائی کروائی جاتی ہے۔ اور جدائی اس لیے کی جاتی ہے کہ جو اپنے مخالف اور مد مقابل پر یہ دعا کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو پھر اس کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ آپ ذرا اس اسلوب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ لعنت جو ہے کس قدر قبیح عمل ہے اور اسے کس موقع پر اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ عمل ہمارے ہر دوسرے فرد کی زبان پر اور مزاج میں داخل و شامل ہے۔ ہر دوسرے فرد کو ہم ملعون بھی کہہ دیتے ہیں، لعین بھی کہہ دیتے ہیں اور لعنت زدہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف دین کے معاملے میں بے باکی ہے اور اپنے جری ہونے کی کیفیت کا اعلان ہے، وگرنہ شریعت مطہرہ ہمیں اس چیز سے سختی سے منع کرتی ہے۔ کون ہوگا ایسا صاحب ایمان کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ دعا کرے کہ تو رب کی رحمت سے دور ہو جائے؟ کیا اس دعا جو بد دعا ہے، اس دعا سے بھی بڑھ کر کوئی بد دعا ہو سکتی ہے؟ یا دعائیں ضرر ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ خیال تصور کریں کہ رب کی رحمت سے دور ہو جائے؟ تو ہم اور آپ ذرا خیال کریں کہ رب کی رحمت کے بغیر ہماری زندگی کا بھی کوئی تصور ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر اتنی بڑی بے باکی ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اس پر غور اور فکر کرنا چاہیے۔ 5واں جو حکم ہے وہ قصہ افک کے حکم میں ذکر ہوا ہے۔ قصہ افک کیا ہے؟ یہ وہ موقع اور مرحلہ ہے کہ جب جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبالہ عقد کا نور اور زینت اور ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھا گیا اور آپ کی منافقین کی جانب سے کردار کشی کی کوشش کی گئی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس قصہ اور اس واقعہ پر اپنی کسی رائے کا اظہار نہ فرمایا اور حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہاں تک جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ام المومنین سید عائشہ کو کہ آپ اپنے والد بزرگوار کے گھر تشریف لے جائیں۔ ایک وقت گزر گیا اور ہر طرف افواہوں کا بازار گرم تھا، اور اس موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کو نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے ساتھ ہماری ماں سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔
اللہ اکبر. آپ نے سورہ یوسف میں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض کا جواب بچہ دیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے سنا تو آپ نے اسے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان اپنی زبان سے کیا. لیکن قربان جائیے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ ان کی پاک دامنی کا اعلان زمین پر کوئی نہیں کر رہا، رب ذوالجلال کا کلام فرما رہا ہے. کس شان کی حامل ہے ہماری ماں، کس مرتبے کی حامل ہے ہماری ماں. اللہ نے کیا پاکی عطا فرمائی ہے ہماری ماں کو. اللہ اکبر. تو یہ آیات اس حوالے سے نازل ہوئیں، اور جو صحابہ بھی اس جو پورا پروپیگنڈا تھا اور کیمپین تھے اس میں جو متاثر ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو بھی قبول فرمایا اور آئندہ ان مقدسات کے حوالے سے سخت ترین احتیاط کے احکامات کو صادر فرمایا. تو یہ ساری تفصیل تلاوت میں موجود تھی. پھر اس کے بعد جب چھٹا حکم آیا تو چھٹا حکم گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے حوالے سے بیان ہوا. فرمایا کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ تو گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو. مستحب یہ ہے کہ جب تم داخل ہو تو اجازت لینے سے قبل سلام کرو اور پھر اس کے بعد گھر میں داخل ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خوبصورت فرمان کہ یہ جو سلام کے حوالے سے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کا کرنا. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے گھر میں بڑی تنگی ہے، جتنا کماتا ہوں پورا ہو جاتا ہے اور کسی قسم کا کچھ بچتا نہیں اور ہاتھ بہت تنگ رہتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو ایک عمل کیا کرو. یا رسول اللہ ارشاد فرمائی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور ساتھ فرمایا چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. نمبر ایک. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد مجھ پر سلام بھیجو، اور فرمایا کہ تیسرا عمل یہ کرو کہ مجھ پر سلام بھیجنے کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرو. حضور نے فرمایا کہ یہ بے برکتی دور ہو جائے گی. کچھ دن گزرے تو وہ صحابی دوبارہ حضور سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ بتاؤ کیسی گزر رہی ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کے وظیفے پر عمل کیا ہے، میرے گھر میں تو برکت آئی ہی ہے، میرے پڑوسیوں کے گھروں میں بھی سورہ اخلاص کی برکت داخل ہو گئی. تو ہوتے ہی چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن ان کی برکتیں، ان کے اثرات، ان کے نتائج اور ان کے جو ثمر ہیں وہ ہمیں ساری دنیا میں پھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اہل خانہ جس کے گھر جا رہے ہیں اسے سلام، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اور سورہ اخلاص کی تلاوت کو ہمیں اپنا معمول رکھنا چاہیے. ساتواں جو حکم ہے وہ ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے ذکر کیا گیا. فرمایا کہ مرد و عورت اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور یہاں خاص طور پر خواتین کو ذکر کیا گیا، اور اس کی حساسیت کو قرآن کے اس کلمہ سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ عورت کو جو حکم دیا گیا اس معاملے میں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. عورت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے مت رکھو. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. کیوں؟ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے مت مارو کہ کہیں تمہارے پاؤں کا جو زیور ہے اس کی آواز نامحرم کو نہ چلی جائے. یہ میں قرآن کی نص تلاوت کر رہا ہوں. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. اللہ اکبر. میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو کہ جو ہمیں پردے میں سماعت کر رہی ہیں، آج پردے کو اور نقاب اور حجاب کو جو ہے وہ ایک تانا بنا دیا گیا مسلمان کے، اور اس تانے کے طور پر مرد بھی ڈرتا ہے کہ میں اپنی خاتون کو پردے کے لیے کیسے کہوں. حضور علیہ السلام نے 3 افراد کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں داخلہ ان پر حرام کر دیا گیا. نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، اور نمبر 3 حضور نے فرمایا دیوس. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جس کو اپنے گھر کی خواتین کی بے حیائی پر غیرت نہ آتی ہو، وہ دیوس. اس کو کھل کر بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. اتنا کافی ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی ان حیا
سوز جو ہماری خواتین اور بہنیں ہیں جنہیں ہماری عفت و طہارت جن کی ہمارے ہاتھ دی گئی ہے، ان کے معاملے میں کہیں یہ ٹائٹل ہمارے ساتھ تو نہیں لگ رہا؟ کہیں ہماری گھر کی وہ خواتین اور وہ مستورات کے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس نقاب کو، حجاب کو اور پردے کو اپنے لیے کہیں وہ اعتراض یا تانا یا گالی تو تصور نہیں کر رہی، یا ایسے کوئی مفکرین اور فلسفیوں کے گفتگو میں آ کر کہیں جو ہے وہ اعتدال کے رستے سے ہٹ تو نہیں رہی، اور کہیں ان کو ہم نے ان کے حال پر تو نہیں چھوڑ دیا کہ جناب یہ جانے اور وہ جانے؟ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ٹائٹل دیوس کا دینا اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ کل ہم سے باز پرس ہوگی، بیوی کے بارے میں بھی، بیٹی کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی کہ ان کی عفت و طہارت کا پاس رکھنا تمہارے سر تھا، تم نے کیا کیا؟ ہم بڑے فخر سے، بڑے عقیدت سے، بڑے احترام سے اور بڑی عزت و شان و شوکت کے ساتھ حضور کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیتے ہیں، ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کے پردے کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کا وصال ہو رہا ہے تو اس وقت بھی آپ کو صرف یہ پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ ساری زندگی میرے جسم پر کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی، تو جب میرے جسم سے روح نکل جائے گی تو میرے جسم پر کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے گی تو میں اپنے بابا جان محمد مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ سیدہ اسماء بنت امیس وہاں موجود تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں حبشہ کے سفر میں تھی تو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ عورتوں کا جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ چارپائی کے ساتھ لمبی کر کے ڈنڈیاں باندھ کر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کپڑے کے اندر چارپائی پر کون سا جسم ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کو جب ڈولی میں ڈال کر اٹھائیں گے تو کوئی نہیں پہچان سکے گا کہ اندر کس کا جسم ہے۔ اور پھر پریکٹیکل کر کے سیدہ پاک نے دیکھا کہ ہاں بتاؤ کہ مرنے کے بعد مجھے کیسے اٹھاؤ گے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں واقعی مرنے کے بعد بھی میرا پردہ برقرار رہے گا تو آپ کے چہرے پر سکون اور اطمینان دیکھا گیا۔ تو ہم جن کو آئیڈیالائز کرتے ہیں ان کی شخصیت اور ان کی سیرت کو بھی ہمیں اختیار کرنا، گویا کہ ان کو آئیڈیالائز کرنے کی پہلی جو دلیل ہے کہ ہمیں ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا عطا فرمائے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، فرمایا جب تیری حیا مر جائے پھر تو جو چاہے کرتا، پھر تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط۔ جو بے حیا انسان ہو اس سے کیا پوچھنا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ حضور فرمایا کچھ بھی کرتا، پھر حیا جب مر جائے تو پھر اس کے بعد یہی کیفیت ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ہوتی ہے۔ یہ باتیں اگرچہ ہمیں دقیانوسی لگتی ہیں، پرانے زمانے کی لگتی ہیں کہ مولوی صاحب آپ 1447 اور 2026 میں بیٹھ کر آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، عورتوں پر آپ قید لگا رہے ہیں، پابندی لگا رہے ہیں کہ جناب وہ نقاب کرے، پردہ کرے، اپنے جناب جسم کو چھپائے، یہ آپ کس زمانے کی بات کرتے ہیں؟ تو میں اپنی بہنوں کی خدمت میں گزارش پیش کرتا ہوں، اگر یہ پرانے زمانے سے یہ چیزیں ہمیں جوڑتی ہیں تو خدا کی قسم اچھی ہیں، اس لیے کہ پرانا زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ، اگر اس زمانے سے ہم جڑ جائیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آپ نے اس تندور پر روٹی لگانے والے اس پکوان کا تو واقعہ سن رکھا ہے کہ جو باسی روٹی مہنگی بیچتا ہے اور تازی روٹی سستی بیچتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جناب یہ الٹی چال کیوں چلی جا رہی ہے؟ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ بھائی باسی روٹی مہنگی ہے اور تازی روٹی سستی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا باسی روٹی مصطفیٰ کے زمانے سے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اس لیے اگر بندوں کو اس پیمانے پر جو تولا جائے اور پرکھا جائے تو واقعی ہمارا تو کوئی مول ہی نہیں ہے، مول تو انہی کا ہے کہ جو مصطفیٰ کے زمانے سے زیادہ قریب ہے۔ ہمیں اس بات پر غور اور فکر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد نظروں کو جھکانے کے ان احکامات کے بعد 8واں جو حق ہے وہ حقوق زوجیت کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور یہ احکامات کو بیان کیا گیا۔ 9واں حکم لونڈی اور غلام کے حوالے سے ہے، چونکہ یہ معاشرے میں سب سے بے سہارا اور پیسا ہوا طبقہ تھا، تو انقلابی اصلاحات کے طور پر یہ آیات اور پھر حضور علیہ السلام کے فرامین ہمارے سامنے، جیسے عام انسان کے حقوق مقرر کیے گئے اسی طرح سے ایک باندی، ایک لونڈی اور ایک غلام کے بھی باقاعدہ حقوق مقرر کیے گئے۔
اور پھر جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کرنے پر اللہ رب العزت کی رضا کو سبب فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رب راضی ہو تو کثرت کے ساتھ غلاموں کو آزاد کیا جائے. آپ دیکھیں کوئی بھی کفارہ ہوتا ہے تو اس کفارے پر ذکر کیا جاتا ہے فلاں غلام اتنے غلام آزاد کر دو، اتنے غلام آزاد کیے جائیں، فلاں یہ کیا جائے. اس قدر زیادہ اسلام نے غلاموں کو آزاد کروایا کہ غلام آزاد ہوتے ہوتے آج غلامی کا تصور ہی روئے زمین سے اٹھ چکا ہے الحمدللہ. تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان غلاموں اور لونڈیوں کے جن کے حقوق تک مقرر نہ تھے ان کے حقوق کو مقرر کیا گیا. عبداللہ بن ابی کہ جو مدینہ المنورہ میں ایک گویا کہ چودھری کی سی حیثیت سے تھا، اور ہم یہ بات پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ حضور جس دن مدینہ تشریف لائے اس دن اس کی تاج پوشی ہونی تھی. تو عبداللہ بن ابی اور اس جیسے دیگر منافقین، اور مکہ المکرمہ میں بھی یہ رواج تھا کہ بعض لوگوں نے اپنے گھر میں کچھ خواتین باندیاں رکھی ہوئی ہوتی تھیں اور ان کے استعمال کے ذریعے سے وہ ذریعہ معاش کمایا کرتے تھے. لفظوں کو کنٹرول کر کے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ گئے. اور یہاں فرمایا کہ یہ جو ناجائز اور حرام کمائی ہے اس سے تمہیں بچنا ہے. تو اس کے بعد اس عمل کو کلیتاً طور پر منع کر دیا کہ ان کی عفت اور ان کی طہارت بھی آزاد لوگوں کی طرح قائم رکھی جائے. پھر اس کے بعد یہ 10 احکام بیان ہوئے اور ان کے بعد اللہ رب العزت نے صاحب ایمان کے دل کی ایک کیفیت کو ذکر کیا ہے. اس پر میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اس کو چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی. یعنی کوئی چراغ ہو تو اس میں سے جو روشنی نکلتی ہے مومن کے دل کو اس چراغ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی. کون سا چراغ کہ جو اتنے ساری روشنی کے اندر یہاں رکھ دیا جائے؟ کیا وہ چراغ ہے؟ تو فرمایا نہیں، وہ چراغ کہ جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں رکھا جائے. تو پھر اس کے بعد فرمایا صرف قندیل میں نہ رکھا جائے، قندیل کے اندر ایک تاقچہ ہو اس میں رکھا جائے. اور پھر پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ وہ جو تاقچہ ہے جس کے اندر وہ چراغ تم نے رکھا ہے وہ اپنے تاقچے کی دیواروں کو کتنا روشن کر دے گا. ہے وہی چراغ، اگر یہاں رکھا ہو تو اس کی روشنی ویسی نظر نہیں آئے گی. صرف قندیل کے اندر ہو تو ویسی روشنی نظر نہیں آئے گی. لیکن جب اسے مزید جو ہے وہ پردے میں کر کے تاقچے میں رکھا تو اب دائیں بائیں ہر سمت اس کا نور ہی نور نظر آ رہا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ پھر وہ جو نور جس چراغ سے جلا ہے اس کے اندر تم نے تیل کون سا ڈالا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر جو تیل ڈالا ہے وہ زیتون کا تیل ہے. صرف اتنی بات نہیں، کیوں زیتون کے تیل سے تعبیر کیوں کیا گیا؟ اگر وہ تیل نہ بھی جلے اور صرف سامنے پڑا ہوا ہو اور اس پر اگر عکس پڑتا ہے تو وہ تیل خود روشنی دینے لگتا ہے. تو فرمایا کہ صاحب ایمان کا دل ایسا ہے کہ جب بالکل صاف ہو تو زیتون کے تیل کی طرح شعائیں مارتا ہے. لیکن فرمایا کہ جب وہ علم سے بھر جاتا ہے تو پھر نور علی نور ہو جایا کرتا ہے. تو ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا دل کیسا ہونا چاہیے. لیکن فرمایا کہ مومن کے دل میں یہ شان تو ہوتی ہے کہ یہ لچک مارتا ہے، روشنی دیتا ہے، روشنی بکھیرتا ہے. ہمیں بھی اپنے دلوں کو ایسی ہی پاکیزگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. پھر باطل کی مثالیں ذکر کی گئیں. ایک باطل کا وہ دل کہ جس کے عمل میں نفاق ہے. پھر اس کے ساتھ دوسرا ذکر فرمایا گیا کہ جس کے عقیدے میں نفاق ہے. جو عمل والا ہے اس کے بارے میں فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب، کہ کافر کا جو عمل ہے وہ سراب کی طرح ہے. سراب کیا ہے؟ جب آپ موٹر وے پر جا رہے ہوتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، موٹر وے پر جا رہے ہیں، جون جولائی کی گرمی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جناب بالکل سامنے جو ہے پانی پانی نظر آ رہا ہے. لیکن آپ جب سامنے قریب پہنچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو فرمایا یہ جو آنکھ کا دھوکہ ہے اس کو سراب کہتے ہیں. فرمایا کہ کافر کا جو عمل ہے وہ یہ سراب ہی کی مانند ہے کہ جس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر رکھا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا عمل جو ہے وہ بہت نافع ہے. فرمایا جب قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس کے جو اعمال ہیں وہ غبار بن کر اڑ رہے ہوں گے اور اس کو پشیمانی نظر آ رہی ہوگی. اور ساتھ فرمایا کہ عقیدے کے حوالے سے فرمایا کہ ان کے عقائد ایسے ہیں کہ جیسے کوئی سمندر کی تہ بتہ تاریکی ہو کہ جہاں انسان کو اپنا ہاتھ بھی
سجائی نہیں دیتا. فرمایا کہ کافر کا بھی یہی حال ہوگا اور وہ کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے اور کل قیامت کے دن اس کو عقیدے کے باب میں بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جب 11واں حکم آیا تو وہاں چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولہ کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے خلوت والے کمرے میں آنا چاہیں تو وہ اجازت لے کر داخل ہوں، کہ عموماً ان اوقات میں اس خلوت کے کمرے میں موجود افراد جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ آرام کے لباس میں ہوتے ہیں، اس لیے بے حیائی نہ ہو. تو ان اوقات میں نابالغ بچے بھی اگر آنا چاہیں تو ان کو اجازت لے کر آنا چاہیے. پھر اس کے بعد 12واں جو حکم ہے، فرمایا کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو اگر بچہ اور بچی ہیں تو ان کے بستروں کو جدا کیا جائے اور پھر دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر لازم کر دیا جائے کہ وہ جب گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، یا پھر ایسے طریقے کو اختیار کر کے گھر میں داخل ہوں کہ جب گھر کے افراد کو اطلاع ہو جائے کہ کوئی آ رہا ہے. اور وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ پاؤں کی آہٹ یا پھر کھانس کر بتایا جائے کہ کوئی گھر میں داخل ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد جب 13واں حکم ہے تو وہ بوڑھی خواتین کے لیے کہ جن کی نکاح کی عمر گزر جائے اور ذوف کی حالت میں چلی جائیں، تو فرمایا کہ جو ظاہری پردے کے اسباب ہیں اگر اس میں وہ رعایت کرنا چاہیں تو ان کو رخصت دی گئی. 14واں جو ادب ہے وہ ذکر فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو. 15واں فرمایا کہ جب تم کسی اجتماعی مشورے وغیرہ کے سلسلے میں کسی مجلس میں موجود ہو تو فرمایا کہ وہاں اجازت کے بغیر مجلس سے اٹھ کر نہ جایا کرو. اور چھٹا جو ادب ہے وہ جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ اپنے رسول کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو گفتگو کے درمیان پکارتے ہو. ان کے مقام، ان کے منصب، ان کے اسٹیٹس اور ان کی عظمت و رفت کا تمہیں پاس اور خیال رکھنا ہے. اگلی سورت سورہ فرقان ہے اور فرقان کا معنی فرق کرنے والے، الفرقان چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کو کہا جاتا ہے تو اس میں اس کی حقانیت کو واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے رحمان کے بندوں کی 13 صفات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ تواضع اختیار کرتا ہے، جاہلیت سے اعراض کرتا ہے، راتوں کو نماز ادا کرتا ہے، جہنم کے عذاب سے خوف رکھتا ہے، خرچ کرنے میں اعتدال برتتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا، بخل سے بچتا ہے، شرک سے مکمل اجتناب کرتا ہے، قتل ناحق سے بچ کر رہتا ہے، زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جھوٹی گواہی سے اعتراض کرتا ہے، گانے بجانے اور برائی کی مجالس سے پہلو تہی کرتا ہے، اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہوتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی بچوں کی دعا کرتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اسے ہمارے لیے ہادی بھی بنا دے اور مہدی بھی بنا دے. آگے سورت سورہ شعراء ہے، اس کے مضامین انشاءاللہ کل ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.